ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں ضلع خضدار کے کرخ میں. یہاں پر یہ جو مدرسے میں ہے، اس مدرسے کا نام ہے جامعہ عربیہ دارالقرآن. یہ مدرسہ 1965 سے قیام پذیر ہے اور اس وقت تک یہاں پر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں طلباء کرام تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے طعام، قیام، علاج، معالجہ تمام اخراجات مدرسہ ادا کر رہا ہے. اس وقت مدرسے میں 50 سالہ خدمات کے عنوان سے ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، جس میں اب تک جتنے جو یہاں کے فضلاء ہیں یہاں پر ان کی دستار بندی ہو جائے گی. آج ہم یہاں موجود ہیں جامعہ دارالقرآن کرخ کے مدیر بانی حضرت سائیں قاری عبدالرحمن صاحب کے ہاں. ہم قاری صاحب کی خدمت میں گزارش کریں گے کہ وہ جامعہ کی یوم تاسیس اور اس کی سابقہ کارکردگی، علماء کرام کی تشریف آوری کے حوالے سے ہمیں تفصیلی آگاہ فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احمد و صلی اللہ رسول الکریم. جامعہ عربیہ دارالقرآن کی ابتدا یوں ہوئی کہ میں جب سندھ سے فارغ ہو کر کے یہاں آیا تو یہاں پہ کوئی دینی ادارہ نہیں تھا، بلکہ پورے ہمارے ضلع خضدار یا قلات ریجن میں سمجھو کوئی ایسا مدرسہ نہیں تھا. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہاں کوئی ادارہ ہونا چاہیے، جس کے لیے پھر میں نے کوشش کی. اور میرے ایک ساتھی تھے جو میرے ساتھ وہاں بھی پڑھتے تھے اور پھر سندھ میں مدرس رہے، قاری محمد ابراہیم، بڑے بزرگ نے صالح آدمی تھے. پھر میں اس کو لے آیا اپنے ساتھ یہاں پہ، اور ابتدا پھر یوں ہوئی کہ چند طلباء اور استاد ایک ہم نے ویسے جھگی بنائی، اسی میں وہ رہتے تھے اور پھر پڑھتے تھے. ابتدا مدرسے کی اس طرح ہوئی کہ کوئی بھی یعنی سبیل نہیں تھی. پھر الحمدللہ ہوتے ہوئے دین کا کام ایسے ہی چلتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، مدد فرماتے ہیں. پانی کا مسئلہ ایسا تھا کہ پانی پینے کے لیے ہمیں نہیں ہوتا تھا، پھر پانی دور سے لا کر کے ڈرم میں ہم رکھتے تھے، گرم گرم پانی پیتے تھے. پھر اس کے بعد اپنی مدد آپ ہم نے ایک کنواں کھودا، اس میں صرف اتنا پانی ہوتا تھا کہ دن کو پھر وہ ختم ہو جاتا تھا. پھر ہم نے مشورہ کیا کہ اب طلبہ کی 2 جماعتیں بنائیں، ایک میرے گاؤں میں میرے ساتھ رہے اور ایک یہاں مدرسے میں رہے. اسی طرح پھر وہ گزارا کرتے رہے الحمدللہ. چند سالوں کے بعد پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ ابھی یہاں سے جو فارغ ہو جائیں گے طلبہ بیچارے، حفظ کا ابتدائی ہم نے شعبہ حفظ کا رکھا تھا. پھر ہم نے کہا کہ اب یہاں کوئی علماء ہونا چاہیے تاکہ پھر آگے بھی ہمارے طلبہ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں. پھر اس سلسلے میں کوئی آدمی ملتا نہیں تھا علماء. پھر ہم نے جا کر کے جیدی سے ایک عالم تھے مولانا، اس کو لے آئے. دوسرے سال پھر ہمارے کرخ کے مولانا محمد صاحب کرخی فارغ ہوئے. پھر ان کے طرف سے مولانا نیک محمد صاحب بھی ہم نے سنا تھا کہ سندھ سے فارغ ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے محقق عالم ہیں. پھر اس کے لیے ہم نے کوشش کی الحمدللہ. پھر 1967 میں وہاں تشریف لائے. پھر اس کے بعد الحمدللہ ابتدا میں تو طلبہ کم تھے، پھر طلبہ آنا شروع ہوئے، کافی عربی کا شعبہ شروع ہوا الحمدللہ، جس کا پہلے سال میں وفاق المدارس کے سلسلے میں پھر ہمارے طلبہ جو ہیں وہ جامع فاروق میں جا کر کے انہوں نے امتحان دیا، کیونکہ یہاں کوئی سینٹر نہیں تھا. الحمدللہ اس میں ہمارے طلبہ جو تھے ممتاز آئے، جس پہ شیخ سلیم اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوشی اظہار کی کہ دیہات میں ایسا کوئی مدرسہ. پھر پوچھا الحمدللہ، بڑی خوشی الحمدللہ. پھر یہاں سے تو پورے بلوچستان سے طلبہ آتے رہے، کوئٹہ سے لے کر پنجگور، تربت اور ہمارے سارے جہاوان سراوان سے ان طلبہ آتے رہے. اور الحمدللہ 300-400 کے طلبہ یہاں رہتے تھے. پھر ہمارے الحمدللہ اکابر علماء بھی یہاں تشریف لائے. پہلے مولانا رفیع عثمانی اور مولانا تقی عثمانی صاحب تشریف لائے. 2 دفعہ طلبہ کا امتحان بھی لیا، بڑے خوش ہوئے. اور اس کے بعد پھر سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے یہاں. حضرت مولانا حبیب اللہ مختار اور ان کے ساتھ شیخ الحدیث تھے مولانا، ابھی مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ بھی تھے.
مولانا شریف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے ہیں. کافی یعنی اکابر علماء مدرسے کے، اور پھر ہمارے حضرت مرشد حضرت مولانا عبد الکریم دہلوی نور اللہ مرقدہ، وہ تو مدرسے کے سرپرست بھی اعلیٰ تھے اور ہر سال آیا کرتے تھے ختم بخاری شریف پر. پھر ہم سالانہ اپنے مدارس کے جتنا بھی حساب وغیرہ تھا ان کے ہاں لے آتے تھے، اور ان کے مشورے سے جو بھی کام ہوتا تھا ان کے مشورے سے کرتے تھے. تو الحمدللہ ان اکابر کی دعاؤں سے، ان کی برکات سے الحمدللہ مدرسہ دن بہ دن ترقی کرتا رہا. اور پھر الحمدللہ حضرت نے پھر مجھے یہ مدرسے کے کام سے متاثر ہو کر کے مجھے کہا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب آپ وفاق المدارس کے مجلس عاملہ کے رکن ہیں. میں نے کہا حضرت ہم تو ایسے دیہات میں رہتے ہیں، نہ کوئی ٹیلی فون ہے، نہ کوئی سہولت نہیں ہے تو میں تو اس سے معذرت چاہتا ہوں. لیکن پھر حضرت نے مجھے ایسے کہا کہ نہیں ضرور آپ مدرسے. اور پھر الحمدللہ میں 12 سال مجلس عاملہ کا رکن رہا. پھر اس کے بعد پھر ابھی تک میں مسئول ہوں مدرسے کا الحمدللہ. اب پھر ہمارے وہ جو اکابر علماء تھے، شیخ الحدیث مولانا نیک محمد نور اللہ مرقدہ، مولانا محمد صاحب کو خط پا گئی. ابھی یعنی اس طرح کا کوئی عالم یا شیخ الحدیث جو ان کے برابر کا ہو اس طرح کا ہے نہیں. الحمدللہ مدرسہ پھر بھی الحمدللہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے. اب ہمارے ساتھیوں نے یہ کیا اصرار کیا تھا کہ 50 سال مدرسے کو ہو گئے ہیں، تو جتنا بھی جہاں بھی بڑے مدارس ہوتے ہیں ان میں یہ 50 سالہ خدمات بنایا جاتا ہے. تو اب بھی اس طرح کا میں نے کہا بھی ہمارا تو مدرسہ دیہات میں ہے، دیہات میں ایسا کرنا بہت ایک تکلیف جو ہے ہو نہیں سکتا. لیکن ان کے اصرار پر پھر الحمدللہ ہم نے یہ کہا کہ چلو یہ ہو جائے بہتر ہے. تو اب الحمدللہ یہ 13 مارچ کو یہ پروگرام ہے. الحمدللہ اکابر علماء آئیں گے بھی، پھر طلبہ کی دستار فضیلت بھی ہوگی جس میں ختم بخاری شریف بھی ہوگا. تو دات یا اندر علاقہ سے دارے بھاز غربت سکا، خاص کر دنا علاقہ بلوچستان تو نمی کھلے خبر ہے، خاص کر دا علاقہ کرخ بھاز کے پسماندو علاقہ سے دارے تقریباً ہندن وقت مسکا کے 400 450 500 طلباء کرام زیر تعلیم، دفتر تام قیام، دوائی، علاج، معالجہ، تقریباً اخراجہ کھلنا عمل سے نہ کنہ نہ سرک. 1990 میں میرا یہاں اعدادیہ میں داخلہ ہوا، 99 میں فراغت حاصل کی. یتیم ہونے کے باوجود اساتذہ کرام کے دعاؤں کی برکت سے اس جامعہ کی سچائی، دیانتداری اساتذہ میں جو موجود تھی تعلیم کے لحاظ سے، الحمدللہ 1999 سے میں مدرس رہا اور الحمدللہ دورہ حدیث تک سے 6-7 سال میں درس بھی دیا. ہمیں سابق جتنے بھی پرانے طلباء ہیں بہت ہمیں خوشی ہے. کچھ طلباء ایسے ہیں کہ وہ یہاں سے رخصت کر کے گئے ہیں دنیا سے. اساتذہ ہمارے وقت کے جتنے بھی ہیں رخصت کر کے گئے ہیں. اللہ قاری عبدالرحمن صاحب کی عمر کو زیادہ فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اولادوں کو اس مدرسہ کو قائم و دائم مدرسے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اسی خوشی میں آئے ہیں استاد صاحب کی محنت میں، استاد صاحب کی خدمت میں. کوئی کام ہم تحصیل باغبانہ سے آئے ہیں، ہمارا وفد ہے، ہمارے ساتھ سارے ساتھی اسی مدرسے کے ہیں جو آئے ہیں استاد صاحب کی خدمت میں، جو کہ مدیر ہے قاری عبدالرحمن صاحب. جو بھی خدمت ہمارے ساتھیوں سے لینا چاہیں گے اس جلسے کے لیے ہم عامر مردوئی، عبدالسلام عارف کے ساتھ عبدالواحد راشد، تشریح ٹی وی خضدار.